اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن کے بارے میں، الانفال نفل کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال نفل یعنی مال غنیمت، للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے۔ فاتقوا، پس تم ڈر جاؤ، اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور تم اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں، وَأَطِیعُوا، اور تم اطاعت کرو، اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان اگر کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان والے۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دو غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور آپس میں اصلاح کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کی تقسیم کے مسئلہ کے بارے میں۔ اصل اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام کے دستے تھے وہ 3 کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ایک قافلہ اور دستہ وہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا، آپ کی حفاظت کر رہا تھا، اور دوسرا قافلہ وہ تھا جو پہاڑ پہ تیر اندازوں کے ساتھ تھا، اور تیسرا وہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ دشمن شکست کھا گیا تو وہ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہا تھا۔ یوں 3 قسم کے قافلے جو تھے صحابہ کرام کے 3 حصوں میں بٹ چکے۔ اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی، ان جنگوں کے اندر اصول یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی وہ اسی کی۔ اب جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، انہوں نے سابقہ معمول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ یہ تو جو اکٹھا کیا یہ ہمارا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جس کام کے لیے کھڑے تھے وہ تو تم سے بہت زیادہ اہم اور ضروری تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تھے، آپ ہیں تو مال غنیمت ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو مال غنیمت کہاں سے آتا؟ تو لہٰذا اس مال غنیمت میں ہمارا حصہ بھی رکھو، کیونکہ ہم تم سے بھی زیادہ ضروری کام میں لگے ہوئے تھے۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ ہم دشمنوں کو تیروں کے ذریعے بھگا رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، ان کا پیچھا کر رہے تھے، اگر ہم ہی دفاع نہ کرتے، ہم ان کو نہ بھگاتے تو تم مال کیسے اکٹھا کرتے؟ لہٰذا اس میں ہمارا حصہ بھی ہے۔ اس طریقے سے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور یہ معاملہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت کی ابتدائی آیات اتاری کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ کے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہاں پر 2 کلمات کی وضاحت ہے۔ سب سے پہلے انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، جو بھی چیز زائد ہو اس کو نفل کہتے ہیں، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں میں نفل پڑھنے لگا ہوں، یعنی فرض سے زائد چیز۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کے اندر اصل مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، مال تو اس میں مقصد ہوتا نہیں، تو لیکن مال کا مل جانا ایک زائد چیز ہے، اس لیے اس کا نام نفل پڑ گیا۔ عربی زبان میں اس کو نفل کہتے ہیں کہ زائد چیز، اصل اللہ کی رضا تھی لیکن یہ زائد مل گیا۔ دوسرے لفظوں میں پہلی شریعتوں کے اندر
مال غنیمت حلال نہیں تھا ان کے لیے، بلکہ وہ لڑائی کرتے، جو مال اکٹھا ہوتا اس کو وہ جمع کر کے رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ اگر اس میں سے کسی نے خیانت کی ہوتی تو آگ اس مال کو نہ جلاتی جب تک وہ مال پورا نہ کر دیا جاتا۔ تو یہ اس امت پر اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ مال غنیمت جلانے کی بجائے استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی، پہلے ایسے نہیں تھا۔ دوسرا، انفال یعنی غنیمت کا لفظ، نفل کا لفظ اس مال پر بھی بولا جاتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کسی ایک صحابی کو اس کے کارنامے کی بنیاد پر مال غنیمت سے زائد کچھ انعام دے دیا کرتے تھے کہ لو مال غنیمت میں سب کا اتنا اتنا حصہ بنا، یہ تو حصہ تمہارا ہوا، لیکن یہ تمہیں خاص کارنامہ سر انجام دینے پر ایک زائد انعام دیا جا رہا ہے، اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نفل کا لفظ عربی زبان کے اندر اس مال کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کو سلب بولتے ہیں۔ سلب یہ ہوتا تھا کہ ایک بندے کو آپ نے قتل کیا، آپ نے قتل کرنے کے بعد اس کے جسم پر جو کچھ لگا ہے یہ اتار لیا تو یہ آپ کا ہو گیا، یہ اسلام نے باقی رکھا۔ ایک بندہ آپ نے قتل کیا جنگ کے میدان میں، اس کے جسم کے ساتھ جتنا اسلحہ، جتنے پیسے، جو کچھ اس کے جسم سے ہو وہ سب کچھ آپ کا، اس کو سلب کہتے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے وہ نفل کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نفل کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑا دستہ لے کر جاتے تو اس میں آپ چھوٹے چھوٹے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے چند صحابہ اکرام کی دستیاں بنا کر بھیج دیا کرتے تھے، 10 کا قافلہ، 20 کا قافلہ، 30 کا قافلہ، بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہوتا۔ اس میں بھی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جتنا مال آتا، اگر یہ جہاد کے لیے جاتے وقت آپ ایسا کرتے تو ٹوٹل وہاں سے آنے والے مال میں سے چوتھا حصہ اس میں تقسیم کرتے جو لوگ گئے تھے، اور باقی 3 حصے اس کو بیت المال کے اندر جمع کر کے سارے مجاہدین میں تقسیم کر دیتے۔ اور اگر جہاد سے واپسی پر ایسا ہوتا تو چونکہ مجاہدین تھکے ہوتے تھے، تھکاوٹ ہوتی تھی، تو اس صورت میں آپ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، تیسرا حصہ ان میں تقسیم کرتے اور 2 حصے آپ بیت المال کے اندر شامل کر کے سارے صحابہ میں وہ تقسیم کر دیا کرتے۔ اور اسی طرح نفل کی ایک صورت وہ ہے جس کو صفی کہا جاتا ہے۔ صفی یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جو چیز امیر خود اپنے لیے یا اس کی اجازت سے جو چیز نکال لی جائے، اس کو صفی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ عربی زبان میں تقریباً یہ نفل کا لفظ مال غنیمت ہی کی 5 قسموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، 5 سے 6 قسموں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قرآن مجید میں یا اپنے پیارے نبی کی احادیث کے ذریعے وضاحت کروا دی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ آپ سے نفل کے بارے میں، زائد مال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آپ سن لیجئے، یہ جو غنیمتیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول، کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاد کے اندر جو تمہیں فتح ملی ہے یہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ملی ہے، اس میں تمہارا ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم کیسے فتح کرتے؟ تو گویا کہ یہ مال اللہ کی مدد سے ملا، تو اس مال پر حکم بھی اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا۔ یعنی کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی غنیمتوں کا مطلب یہ ہے وہ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہاں پر کیوں دیا اور یہاں پر کیوں نہیں دیا۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پہ اعتراض نہ کرنا۔ چنانچہ مال غنیمت کا طریقہ یہ ہوتا تھا، آپ ٹوٹل مال جمع کرتے، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے، 5واں حصہ آپ اپنے لیے رکھتے تھے اور 4 حصے آپ صحابہ کرام میں یوں تقسیم کرتے تھے، ان میں سے جو پیدل جہاد کے لیے گیا ہوتا اس کو 1 حصہ ملتا، اور جو گھوڑا یا اونٹ کوئی سواری لے کر گیا ہوتا اس کو 3 حصے ملتے، 1 حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے جانور کے ملتے۔ اس طریقے سے آپ مال کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے 1 حصہ، سواری پر جانے والوں کے لیے 3 حصے، کیونکہ سواری کا خرچہ، سواری کا کھانا پینا، یہ بھی آپ ان کا جہاد میں اس معاملے میں حصہ رکھا کرتے تھے۔ اور 5واں حصہ جو تھا وہ آپ کا ہوتا تھا۔ آپ اس 5ویں حصے کو کیا کرتے تھے؟
آپ اس 5ویں حصے میں سے اپنے گھر کی ضروریات، بیویوں کے اخراجات اپنا نکالنے کے بعد اپنے اہل خانہ، اہل بیت، اپنے کزن، اپنے تائے چچے اور اپنے عزیز و اقارب ان میں تقسیم کرتے۔ ان کو دینے کے بعد جو بچتا آپ اس کو غرباء اور فقراء کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ اس مال کو جمع نہیں کرتے تھے، آپ کی عادت یہ نہیں تھی کہ اسٹور کر لیا، جمع کر لیا، ذخیرہ کر لیا، یہ آپ کی عادت نہیں تھی۔ آپ بانٹ ہی دیا کرتے تھے، لیکن اپنی ضروریات رکھنے کے بعد معمولی ضروریات، یہ بھی نہیں کہ سالوں کے خرچے، معمولی ضرورت رکھی اور اس کے بعد باقی جتنا مال ہوتا وہ غریبوں فقیروں کے اندر ہی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کروا دی اور مسلمانوں سے کہا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس مال غنیمت کی وجہ سے جو تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا، اپنی اصلاح کرو، آپس کے اندر مل جل کے رہو، پیار محبت سے رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ غنیمتوں کی تقسیم میں، مال کی تقسیم میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، اگر ایمان نہیں تو پھر تو الگ معاملہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرو۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی اگلی آیت کا بھی کچھ تعلق ہے، کچھ مزید اس پر انشاءاللہ العزیز و کل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔